اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اکتوبر 2020 عیسوی بمطابق 2 ربیع الاول 1442 ہجری۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے میر حسن، جن کی مثنوی آپ کی کتاب میں نصاب کے طور پر ہے، اور اس میں آج اس کلاس میں ہم میر حسن کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، نظر ڈالیں گے۔ میر حسن دہلی کے رہنے والے تھے، 1736 عیسوی میں پیدا ہوئے اور گرہیم پر اپنے والد سے تعلیم حاصل کی۔ فارسی کے بہت اچھے عالم تھے، شاعری کا ورثہ باپ سے پایا تھا۔ قدرت نے مزاج بھی بہت اچھا حسن دیا تھا۔ دہلی کو بگڑتے دیکھ کر فیض آباد چلے گئے، یعنی جب دلی میں حالت خراب ہو گئی، 1857 کا غدر ہوا، بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے، تو وہاں پر پھر دلی میں زیادہ تہلکہ مچا، بربادی ہوئی، تو میر حسن بھی باقی لوگوں کی طرح دلی کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے، اور میر حسن فیض آباد چلے گئے اور وہ یہ رہنے لگے۔ ان کے کلام میں درد، زبان کی صفائی اور محاورے بکثرت ملتے ہیں۔ مثنوی لکھنے میں کمال تھا، یعنی مثنوی جو میر حسن کی ہے بہت ہی کمال کی ہوا کرتی ہے۔ صرف ایک مثنوی سحر البیاں ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، یعنی بہت ساری مثنویاں ہیں لیکن سحر البیاں جو ان کی مثنوی ہے، اسی نے یہ ان کے زندہ رہنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی اگر میر حسن صرف ایک ہی مثنوی لکھتے، صرف سحر البیاں ہی لکھتے تو کافی تھا۔ یہ مثنوی بڑی مشہور معروف ہے، ایسی کہ اس کا جواب نہیں۔ 200 برس کی لکھی ہوئی ہے، مگر اس کی زبان ایسی صاف سادہ ہے کہ آج بھی اس کے بہت سے فقرے اور مصرے لوگوں کی زبان پر ہیں، اور اس میں وہ جملہ خوبیاں ہیں جو مثنوی کے لیے ضروری ہیں۔ اس مثنوی میں جہاں عشق و محبت کی داستانیں ملتی ہیں، وہاں سماج کے رسم و رواج کے خاکے بھی موجود ہیں۔ اگر بادشاہوں اور وزیروں کی حالات ہیں تو فقیروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، یعنی جہاں پر اس مثنوی میں بادشاہوں وزیروں کے حالات ملتے ہیں، وہاں پر آپ فقیروں کے تذکرے بھی آپ کو ملیں گے۔ قدرتی مناظر کی ایسی خوبصورت اور دلکش تصویریں ہیں کہ بس پڑھتے ہی رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس مثنوی کی تیاری کے لیے میر حسن کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ تھا، یہ کمال کی بات ہے، اور یہ کارنامہ ان کی فطری اپیج کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میر حسن صرف 50 سال زندہ رہے، یہ بہت مختصر زندگی، قلیل زندگی، اور 1786 عیسوی میں اس جہاں سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وجہ سے ان کا کلام زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی کمی کو ان کی اولاد نے پورا کر دیا، اور ان کی بیٹی اور پوتے شہرت میں ان سے بڑھ چڑھ کر گئے۔ میر انیس ان کے پوتے ہیں، میر حسن کے پوتے میر انیس جو مرثیہ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، بابا مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مرثیہ لکھنے میں وہ نام پایا کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ انہیں اتنی تعداد میں اور ایسے اچھے مرثیے لکھے کہ کسی اور زبان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میر حسن سے 11 مثنویاں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں مثنوی سحر البیان سب سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ غزل، ربائی اور مرثیہ بھی خوب کہتے تھے، البتہ قصیدوں میں زور نہیں پاتا تھا۔ ان کی بعض غزلوں میں میر
سوز اور میر تقی میر کی غزلوں کا لطف آتا ہے. وہی عاشقانہ رنگ، وہی سادگی اور وہی دل فریبی. میرے عزیز طلباء و طالبات، فارسی لکھنے میں بھی میر حسن کو کمال حاصل ہوتا. بڑی بے تکلفی اور سادگی سے لکھتے تھے. چنانچہ ان کا تذکرہ شعرائے اردو اس دعوے کی دلیل ہے. میرے عزیز طلباء و طالبات، ذرا غور سے سنیے گا. فطری ظرافت کے ساتھ وہ نہایت شیریں زبان اور خلیق تھے کہ ابھی کسی شخص کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اور نہ کسی تذکرہ نویس نے ان کے خلاف ایک حرف لکھا. ہزل اور فحش گوئی سے انہوں نے کبھی اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا. یعنی یہ صاف گو، راست گو اور فحشیت سے مبرہ ان کی شاعری ہے، ان کا کلام ہے. میر تقی حسن میر حسن ایک عظیم شاعر، میر انیس کے دادا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آج کی کلاس میں میر حسن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو، اس لیکچر کو غور سے سنا ہوگا، اور آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیں گے اس ویڈیو کو میری یوٹیوب چینل پر، اور میں اس کو فیس بک پر بھی ڈالتا ہوں، اور فیس بک پیج پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ استفادہ کریں گے. اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. فی امان اللہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.